السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا نا حجۃ الوداع کی ریڈنگ. اس میں پورا پروسیجر وغیرہ بھی ساری ایکسپلینیشن ڈیٹیلز آئی تھیں. اس کے بعد جو خطبہ تھا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور وہ انشاءاللہ ہم کسی اسکالر کے اس سے بھی سنیں گے ڈیٹیلز اس کی، ایکسپلینیشن اس کی. پھر ہم لوگ ادھر تک پہنچے تھے، خطبے کے بعد حضرت بلال نے اذان دی تھی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ہاں، پھر وہ قربانی ہوئی تھی حج کی، ٹھیک ہے. پھر اس کا گوشت پکا کر کھایا گیا تھا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ میں لاسٹ پیراگراف سے ریڈنگ سٹارٹ کروں. بعد ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے. بیت اللہ کا طواف فرمایا. اسے طواف افاضہ کہتے ہیں. کس طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں؟ حج کے حج کا بعد طواف ہوتا عید والے ہے، حج دن. کے بعد. جی جی، اچھا، حج کے بعد ہاں. اوکے اوکے، حج مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں طواف افاضہ. اوکے. بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی. پھر چاہ زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے. چاہ زمزم مطلب یہ سیکنڈ ان کے پاس زمزم تھا کی نا، جگہ پہ نا. جی ملکیت ان کے پاس تھی. جی جی. اچھا اچھا، اس پر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے. وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ دوبارہ پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بنو عبد المطلب سے، کہ بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. کیا آگے پڑھ لیتی ہوں. یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا. چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا. مطلب یعنی پانی کوئی سے کھینچ کے پلاتے تھے نا، کھینچتے تھے پانی تو پلاتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر لیتے نا تو پھر ہر بندہ ہر شخص کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا. تو وہ ٹھیک. پھر سنت سمجھ کے نا، یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز اللہ کے نبی سے جو کام کی گزارے وہ سنت ہے، تو اس کو ہر بندہ فالو کرنا ہوتا بیسیکلی. پھر سب لوگ کرنے لگ جاتے تو پھر وہ بات نہیں رہ پاتی تھی کہ بنو عبد المطلب کی ذمہ داری تھی، وہ لوگ یہ کام ہاں، کر رہے تھے ان نا، کی پھر سب. ریسپانسبلٹی تھی نا، تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا. پھر ظاہر ہے وہ کیسے روکتے کسی کو بھی، یا کسی کو کیسے منع کرتے. نظم و ضبط جو تھا نا، کہنا چاہیے ایک ان کی ذمہ داری جو تھی، وہ پھر پوری نظام خراب ہو جاتا پورا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی بات تو نہیں کہنی. آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے. صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے. نیچے کیا دیا ہوا ہے، حوالہ دیا ہوا ہے حاشیے میں، ٹھیک ہے. کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا. فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں
3 پیدر پہ یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب مدر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے۔ دیکھیں یہ بات تو ہمارے اوپر بھی اپلائی ہو رہی ہے کہ جو شخص بھی اس وقت موجود ہے یا درس کی محفل میں موجود ہے وہ غیر موجود تک باتیں پہنچائے نا، ذمہ داری آ گئی نا۔ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے یہ لاسٹ لائن کا لاسٹ ورڈز پڑھیے گا، مجھے پڑھنے کو نہیں آ رہا، یہ دیکھیے گا بالکل لاسٹ لائن میں کیا لکھا ہے، زیادہ ان باتوں کے یہ تو لکھا ہے دوے بست، لکھا ہوا ہے دوے بست، دال دوے کے اوپر ہاں واو کے نیچے زیر ہے اور با ساتین ہے لکھا ہوا، دوے بست، ٹھیک ہے دیکھنا پڑے گا۔ تو ویسے اس اچھا کی اب میننگ اس میں زیادہ بہتر سمجھنے والے ہوتے ہیں نا، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ آگے بات پہنچاتے ہیں تو دوسرے بہت طریقے سے اس کو سمجھتے اور سمجھ کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اتنا اچھا بندہ جو موجود ہوتا ہے محفل میں وہ شاید اتنا اچھا عمل نہیں کر رہا ہوتا، جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ بہترین عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ صحیح 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 بالکل، ایک پوائنٹ کے اتنے سارے اینگلز بھی ہوتے ہیں نا آیات کے حدیث کے، تو کبھی کوئی کچھ طرح سے لے رہا ہوتا ہے، کچھ طرح سمجھتا ہے، تو اسی طرح سے پھر ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو ہاں یہ والی بات انہوں نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے دوے بست کو سمجھ سکیں گے۔ اچھا ایک منٹ میں اس کو، ایک منٹ اگر آپ لوگ مجھے دیں تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں، شاید ابھی مل ہی جائے اس کا میننگ، دوے بست۔ نہیں اچھا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو
یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا. یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا. یہ کیا بات ہوئی، سمجھ آ رہی کسی کو؟ اچھا، ایک تو یہ اوپر والی جو بات ہے نا کہ یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ ہمارے اعمال ہمارے بچوں کے سامنے آئیں گے، کچھ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے بیسیکلی. وہی نا، تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی کے اعمال کا کسی اور کے سامنے آئیں گے، یہ ایسے نہیں نہیں ہوگا ہوگا. کہ جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ ہاں باپ کے عمل بیٹے کے سامنے آ گئے، بیٹے کے عمل باپ کے سامنے. ہر بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. لیکن اور اس میں ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے نا اولاد والی، کہ اگر اولاد کچھ غلط کر رہی ہے تو اس کا ہاں گناہ پھر ماں باپ کو بھی جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. ہاں بالکل وہی سینس میں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہوتی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ والدین نیک ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے اتنے اچھے فالوورز نہیں ہوتے ان چیزوں کو، تو انہوں نے تو اپنا پیغام پہنچا، تو اس وقت تک جب تک انہوں نے ہدایت دے دی، ان کو ساری چیزیں پہنچا دی، جو چیزیں تھی جو صحیح غلط ان کو بتا دی، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے بھی عمل کا جو گناہ ہے ان کے ذمہ لگے گا. کیونکہ ایک ایج تک ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے ان کو بچوں کو بتاتے رہنا ہے سب چیزیں، لیکن جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جو غلط وہ کام کر رہے ہیں اس کا برا والدین کو ہی مل رہا ہوگا. یعنی اگر تربیت نہیں کی ہے تو گناہ والدین کو جائے گا، ہے نا. بالکل بالکل تربیت نہیں کی ہے تو پھر جائے گا، صحیح. لیکن آپ نے ایک بہت اچھی تربیت کر دی، ایک سرٹن ایج تک ساری صحیح غلط کی پوری تمیز دے دی، سب کچھ بتا دیا، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. بالکل جیسے حضرت نوح کی مثال ہم لے لیں، اب ان کے ہاں بیٹے ہاں نے نہیں بالکل مانا تو ایسے اب ہی. یہ تھوڑی کہ وہ ان کا صحیح ہے نا کہ انہوں نے تو پوری اب وہ تربیت کتنے کی. بڑے پیغمبر تھے، کتنے بڑے پیغمبر تھے، اور کتنے سال تک انہوں نے تبلیغ کتنی زیادہ کی اور کتنے عرصے تک کی نا. بالکل بالکل، ہاں صحیح ٹھیک ہے اب یہ کلیئر ہو گیا. اچھا، اور دوسری کے بعد میں دوبارہ پڑھتی ہوں. دیکھیں، یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا. پتہ نہیں یہ والی لائن نہیں سمجھ آ رہی نا، کوئی بات نہیں، آگے چلتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منا میں مقیم رہے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے. اچھا، 11، 12، 13 کو منا میں جاتے ہیں، مطلب سب جاتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے نا. نہیں جاتے ہیں نا مینا میں تو 11، 12، 13 کو. ہاں ہاں بالکل جاتے ہیں مینا میں، بالکل جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. اچھا تو منا میں مقیم رہے، ٹھیک ہے یعنی کہ قربانی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، پھر منا میں جانا ہوتا ہے. قربانی پہ حج ختم نہیں ہو جاتا مطلب؟ نہیں اصل میں پتہ ہے کیا، یہ ڈیز ہوتے ہیں نا کہ کسی، کیونکہ اللہ کے وسلم گئے تھے نا تو 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، اس طرح سے ہوتا ہے. آپ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، لوگ بہت ہوتے ہیں نا تو ایک طرح سے آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ پہلے دن رش ہوتا ہے، نہیں کر پایا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو 3 دن سمجھ لو یہ لگاتار ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جس دن بھی آپ کو موقع مل جائے نا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے قربانی کے بعد. آپ کو شاید کچھ یہ ہے، اس کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا، لیکن میں اس کا دیکھ کے انشاءاللہ بتا دوں گی. لیکن یہ اللہ کے رسول گئے تھے اور سبھی لوگ جاتے ہیں حج کے لیے نا. مطلب قربانی کے بعد منا جاتے ہیں، یہ ہے. جی اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13 کو منا میں مقیم رہے، منا میں مقیم رہے آپ. اچھا چلیے صحیح، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منا میں مقیم رہے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے، حج کے مناسک بھی ادا فرما اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے. سنن خدا ہے، ہدی ہے، ٹھیک ہے ہدا نا ملت ابراہیمی کی سنت، قربانی. ہاں قربانی نا بیسیکلی. اچھا ان کی جو سنت ابراہیمی. اچھا اوکے میں قربانی آپ کو بتا ہدی. دیں کہ تینوں دن ہو سکتا ہے نا کہ تاکہ آسانی ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے نا حج میں قربانی کے لیے. ٹھیک ہے صحیح ہے. ملت ابراہیمی کی سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا. چنانچہ سنن ابو داؤد میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت بنہان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روز کے دن 14 یعنی 12 ذی الحجہ عون المعبود کے دن ہمیں روز کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے. اچھا 15 ابو داؤد ٹھیک ہے, یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی کل یوم النحر کے خطبے جیسا تھا اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا. ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی البطح کے خیف بنی کنانا میں فروکش ہوئے. دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہی گزاری اور ظہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں وہی پڑھی. البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے, پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرما آئے. اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا, اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں, بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائیں. حجۃ الوداع کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری, اور یہ اچھا سارے حوالے ہیں. پر ہی جمعرات کے پد کو پتھر مارتے ہیں نا 11 12 13 کو, جمعرات پہ جو پتھر مارے جی جاتے ہیں دوبارہ آ کے مارتے ہیں. جی اچھا دوبارہ آ کے صحیح. بھی مارتے ہیں نا, بالکل بالکل 3 دن مارتے ہیں نا. اچھا اس کا ذکر آ رہا ہے. اوکے جی ٹھیک ہے, صحیح جزاک اللہ. اچھا یہ کیا ہے, حدود حرم اور میقات کا نقشہ, یہ کیا اوپر مدینہ ہے ٹاپ پہ مسجد جیرانہ بنی ہوئی ہے. مسجد ہے جیرانہ کیا؟ سے آپ مسجد جیرانہ کا مینشن کیا ہوا ہے نا, جیرانہ سے آپ نے اللہ کے بسم میں احرام باندھا تھا نا, ٹھیک جو ہے. اللہ کے نبی حج کیا تھا نا وہ مسجد جیرانہ سے کیا تھا نا, ہم نے پڑھا بھی تھا نا, یاد ہے جی کہ جی جی اللہ جی جی نے پڑھا تھا, یاد آیا. اچھا تو یہاں سے احرام باندھا, ٹھیک ہے. اور بالکل بیت اللہ کہاں ہے, اور مکہ کدھر, مطلب ہے نا, آپ لوگ کو دکھ رہے ہیں بالکل بیت اللہ مڈل کے میں ہے نا مکہ, تو اس کے ساتھ مینا ہے, پھر ہاں مزدلفہ عرفات اس طرح آ رہے ہیں. جی اچھا جی اچھا منا مزدلفہ پھر عرفات ہے اس طرح سے. اوکے ٹھیک ہے. اور طائف یہاں پہ نیچے کی طرف, اچھا ادھر ہے, مدینہ اوپر ہوتا ہے ادھر ٹاپ پہ. صحیح. اور جدہ ادھر ہے لیفٹ سائڈ, ٹھیک ہے. حدیبیہ یہ رہا جدہ اور مکہ کے درمیان سینٹر میں, ٹھیک ہے. صحیح, آگے بڑھو. بالکل بالکل آگے بڑھیے. آخری فوجی, اچھا اب یہ حج کے بعد ہے. آخری فوجی مہم. رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے, اسی لیے اس کی قلمرو میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کے جان کی خیر نہ رہتی, جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو و جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا. اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ رومن امپائر کی جو کبریائی تھی اس کے بعد گوارا نہیں تھی کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, اب وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی شخص اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کی جان کی خیر نہیں رہتی تھی. اور جیسے کہ بتا رہے ہیں حضرت فروا بن عمرو و جزامی رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا. اس جرت بے محابہ اور اس غرور بے جا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ, ٹھیک ہے. بلقا کا علاقہ اور فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ. اس کارروائی کا مقصد یہ تھا
کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو بتصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کیا لکھا ہے کہ تشدد پر ای باس پرس کرنے والا نہیں پھر کوئی کلیسا کے تشدد پر کوئی باس پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے. اس موقع پر کچھ لوگوں نے پیچھے قلم رو کی میننگ ہے اختیار یا حاکم ہے. اختیار قلم رو پڑھا تھا نا میں، اس کی قلم رو میں رہنے والا، اس کی میننگ اختیار ہے. میں نے دیکھی ہے. اوکے اسی لیے اس کے قلم رو میں رہنے والا کوئی شخص، اس کے اختیار میں رہنے والا کوئی شخص. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی 9 عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے نا. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کو سپہ سالار بنایا تھا بہت ینگ ایج میں. تو اس پر لوگوں نے نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. اس کے تو علاوہ سے پڑھے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کے زیر اثر تھے نا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر جیسے سابقون اولون، وہ بھی ان کے انڈر تھے. اس اچھا بات پہ بھی زیادہ نکتہ چینی کی نا لوگوں نے. واو اچھا اور کیا یہ بالکل حکمت ہوگی. آئی تھنک 17 ایئر اولڈ تھے یہ. 17. اوکے ٹھیک ہے. میرے تو ذہن اب میں اتنا ہی. کافی کم ایج تھی. ٹھیک ہے. اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی 9 عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی. اچھا ڈیلے کیا انہوں نے نا اس مہم میں کہ مطلب کوئی کسی اور کو سپہ سالار بنایا جائے. حضرت اسامہ اگر رہیں گے تو مطلب نہیں شامل ہو رہے ہوں گے کچھ لوگ، تو انہوں نے تھوڑا ڈیلے کیا ہوگا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں. یعنی حضرت زید بن حارثہ کے اس پر بھی لوگ اس طرح نکتہ چینی کرتے تھے ان کے سپہ سالاری پر. اس پر شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان پر بھی تم لوگ کر چکے ہو، لیکن یہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے. حضرت زید بن حارثہ بھی سپہ سالاری کے اہل تھے. بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا. اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے. صحیح. تو یہ لوگ سب جمع ہو گئے تھے، صحابہ کرام سارے جمع ہو گئے تھے حضرت اسامہ کے گرد، اور مدینے سے کہنے 3 میل دور ایک مقام جرف تھا، اس میں خیمہ زن ہو گئے تھے. لیکن پھر اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں ان تک پہنچی، تو جو ہے اس کی وجہ سے وہ لشکر بس وہی جو 3 میل دور مدینہ سے گیا تھا اس سے آگے نہیں بڑھا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر کے دور میں اس وقت کی فوجی مہم جو ہے یہ کنٹینیو رہے، ابھی نہ رہے نا. تو اس وجہ سے میں حاضر وہاں پر ہی رک گیا یہ. وہ سورہ اچھا نصر بھی نازل ہوئی تھی نا، سورہ نصر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی نا کہ آپ کو بالکل یعنی کہ جی وہ بالکل سوری ایام تشریق میں نا آئی تھنک 12 ذی الحجہ اس دن نازل ہوئی تھی، جی جب اچھا 12 ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا تھا اس ٹائم. جی اوکے صحیح. تو پھر یہ فوجی مہم روانہ تو ہو گئی تھی حضرت اسامہ کے انڈر، لیکن کیا اس کی بھی کیا حکمت ہوگی نا، یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ بھی کیا لیکن پھر وہ ہوئی بھی نہیں وہ جنگ. یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگ رہا ہے نا. یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہی لیسن دینے کے لیے انہوں نے کیا تھا نا کہ مطلب انڈر ایج بھی کوئی ہو اور بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ڈیفینیٹلی ان کا کم ہی ہوگا ایز کمپیئر ٹو دوسرے صحابہ. تو چلیے اس کو بھی ہم الگ سے نا سنیں گے اس بات کو بھی اور خطبہ حج کو بھی. تو اب یہ نیکسٹ ویک ہی ہوگا کیونکہ کل تو میرے خیال سے فرائیڈے ہے نا، تو کل ہم سورہ کہف پڑھیں گے، وہ اس کی وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. تو چلیں پھر سیشن کو ادھر اینڈ کر دیتے ہیں اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے.
اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔